معروف لکھاری اور تجزیہ کار کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر نے کہا ہے کہ آج کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ملک کی مقبول ترین عوامی لیڈرشپ کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، اس کا نتیجہ ماضی میں سانحہ مشرقی پاکستان کی صورت میں سامنے آ چکا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلہ سازوں نے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اپنے سیاسی تجزیے میں عمران خان کے لیے ہمدردانہ جذبات رکھنے والے کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر کا کہنا ہے کہ معاملہ کسی عقیدے یا نظریے کا نہیں بلکہ زمینی حقیقت کو غیر جانبداری سے دیکھنے کا ہے۔ ان کے مطابق عمران خان کی قید کی مدت 2.5 سال سے تجاوز کر چکی ہے اور اس دوران پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے اور اس کا نام عوامی ذہن سے مٹانے کے لیے ہر ممکن ہتھ کنڈا آزمایا گیا۔ تاہم اس تمام تر کوشش کے باوجود طاقتور فیصلہ سازوں کو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ ایاز امیر کے مطابق اوچھے ہتھ کنڈوں کے استعمال سے عوامی سوچ میں جس تبدیلی کی توقع کی جا رہی تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ عمران خان پر الزامات اور تہمتوں کا بھی کوئی خاص اثر دکھائی نہیں دیتا اور آج بھی عوامی رائے فروری 2024 کے انتخابات کے گرد ہی گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے بقول یہ صورتحال کسی معجزے سے کم نہیں اور پاکستان کی تاریخ میں شاید اس کی دوسری مثال مشکل سے ملے۔ انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک زمانے میں شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان کا مقبول ترین عوامی لیڈر تھا، لیکن 1970 کے الیکشن میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ سانحہ مشرقی پاکستان کی صورت میں برآمد ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین عوامی لیڈر تھے، مگر جنرل ضیاء نے ان کا تختہ الٹنے کے بعد بھٹو کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے گڑھ پنجاب سے پارٹی کے اثر کو بتدریج کم کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پرورش پانے والی سیاسی قوتوں کو اقتدار میں لایا گیا، مگر ایاز امیر کے مطابق آج کے حالات مختلف ہیں اور شاید موجودہ سیاق و سباق میں بھٹو کی داستان کو دہرانا ممکن بھی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کے ایوانوں میں اصل مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جس سیاسی چراغ کو بجھانے کی کوشش کی گئی وہ بجھنے کے بجائے مزید روشن ہو گیا۔ ایاز امیر کے بقول آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ اقتدار کے مراکز سے آنے والی سخت زبان سیاسی گفتگو، ٹاک شوز، سوشل میڈیا اور یہاں تک کہ بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز کی سرگرمیاں بھی عمران کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کی جانب سے گرفتاریوں اور مقدمات کی فہرست طویل ہو جانے کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پائے۔ اصل فیصلہ سازوں کی جانب سے سمجھا جا رہا تھا کہ عمران کی جماعت اگر باقی رہی تو محض برائے نام رہ جائے گی اور طویل قید کے باعث عوامی ذہنوں میں موجود سوچ مدھم ہو جائے گی۔ تاہم زمینی حقائق اس تصور کے برعکس ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم جیسے کمزور دل تجزیہ کار بھی مایوسی کا شکار ہو گئے تھے اور 2030 یا 2035 جیسے اعداد و شمار ذہنوں پر نقش ہو گئے تھے، مگر حیران کن طور پر عوامی سطح پر زوال کی گھڑیاں اتنی بھاری ثابت نہیں ہوئیں جتنی سمجھی جا رہی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے لیے عوامی ہمدردی اور سوچ میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آنے کے باعث بہت سو کے حوصلے دوبارہ بحال ہو رہے ہیں۔ ایاز امیر نے کہا کہ ایک طرف قانون سازی کی ایسی بھرمار دیکھنے میں آ رہی ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ آئین میں ترامیم کا ایسا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ آئین خود اس وزن کو سنبھالنے سے قاصر دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف عوام کی اکثریت ان قانون سازوں کے مظاہروں سے بے نیاز نظر آتی ہے۔ ان کے مطابق عوام کی نظریں بدستور اسی سمت جمی ہوئی ہیں جہاں انہیں امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ ان کے مطابق اقتدار کے ایوان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ریاستی سختیوں اور پابندیوں میں اضافے سے مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کے بجائے ایک قیدی سیاسی رہنما کا کردار مزید افسانوی بنتا جا رہا ہے۔ عمران کی جیل ملاقاتوں پر پابندی اور ان کی کردار کشی کی ریاستی مہم نے ان کے کردار کو مزید نمایاں کر دیا۔ ایاز امیر نے کہا کہ اس صورتحال سے یہی نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود نہ تو نکمی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر بے حس۔ ہماری قوم بہت کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر ایک مرحلے پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور گنگ زبانیں بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ ماضی کے تجربات یاد دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کی نوجوان نسل کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ فیصل مسجد میں کس آمر مطلق کو دفن کیا گیا تھا، لیکن آزادی اور آزادی اظہار کا تصور پاکستانی معاشرے سے کبھی ختم نہیں ہوا۔ ایاز امیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں شام یا مصر جیسا نظام دیر پا طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔
देर या बदेर अवामी एहसासात के इजहार के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ता है। जैसा कि जियाउल हक को 8 साल सख्त इक़्तिदार के बाद इलेक्शन कराना पड़े, उनके मुताबिक फार्म 47 जैसे करिश्मात बार बार नहीं दोहराए जा सकते और कभी न कभी पाकिस्तान को हकीकी इंतखाबात की तरफ जाना ही पड़ेगा। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि वहां के नाजुक हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि अंदरूनी महाजाराई से गुरेज किया जाए। गवर्नर राज जैसे मुजव्विजा इकदामात से हिचकिचाहट इस बात का सबूत है कि फैसला साज खुद भी जमीनी खतरात से आगाह हैं। उनके मुताबिक ऐसे हालात में तसादुम दानिशमंदी नहीं बल्कि जरूरत इस बात की है कि रवैयों में नरमी और जबान में शाइस्तगी पैदा की जाए ताकि एक और सानह मशरक़ी पाकिस्तान से बचा जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।